الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، دو کھیتیاں ہیں. ایک بیج بولنے والا فوراً پھل جاتا ہے، اور دوسرا کھیتی میں بیج بونے والا اس کا پھل آخرت میں جاتا ہے. دو کھیتیاں ہیں. ایک تو کاشتکار ایسا ہے جو کہتا ہے فوراً مل جائے، عزت بھی یہیں کی، خواہشات بھی یہیں کی، مزے بھی یہیں کے، اسٹیٹس بھی یہیں کا، اقتدار بھی یہیں، شہرت بھی یہیں، نام و نمود بھی یہیں. جو بوئے فوراً مل جائے. من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا. اللہ فرما رہے ہیں ہم کچھ اسے دے دیتے ہیں، کچھ. ومن کان یرید الآخرہ ومن کان یرید حرث الآخرہ. کچھ ایسے ہیں جو بوتے تو یہاں ہیں لیکن اس کا فائدہ آخرت میں چاہتے ہیں. بازار وہ بھی جاتے ہیں، بچوں کو وہ بھی پالتے ہیں، تجارت وہ بھی کرتے ہیں، صنعت کار وہ بھی ہوتے ہیں، مزدور بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ اس کا پورا ثمرہ آخرت میں ملے. دونوں قسم کی کھیتیاں یہاں لوگ آباد کر رہے ہوتے ہیں. کچھ فوراً نفع چاہتے ہیں اور کچھ بعد میں. بڑا فرق ہے ان دونوں کی ذہنیت میں، ان دونوں کے کردار میں بڑا فرق ہے، اخلاق میں بڑا فرق ہے، ذہنیت میں بہت فرق ہے، کردار کریکٹر میں بہت فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق. ایک بیج ہے، دونوں بیج مختلف ہیں، تو ظاہر ہے اس پر نکلنے والے دونوں کے درخت بھی مختلف ہوں گی، شاخیں بھی الگ ہوں گے، پتے بھی الگ ہوں گے، پھل بھی الگ ہوں گے. ایک تو عقیدہ آخرت کا تخم اور بیج ہے، اور دل کی زمین نے اس بیج کو قبول کیا، اور پھر اس نے اس بیج کی آبیاری کی اور خدمت کی، اور پھر وہ تناور درخت بنا. اس پہ جو پھل آئے گا، اس کا جو سایہ آئے گا، اس کی یہ ٹھنڈک، اس کی یہ ثمرات محسوس کرے گا. اور ایک وہ شخص ہے جس نے عقیدہ آخرت کا بیج اس کے دل نے قبول ہی نہیں کیا، انکار کر دیا. یا بیج کو زمین نے قبول تو کیا، اب یاری نہیں کی، سڑ گیا، مر گیا. اس پر نہ درخت آیا، نہ پھل آئے، نہ اس پہ پھول کھلے. دونوں میں بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے. تو جس نے عقیدہ آخرت کا بیج اور تخم جس کے دل نے قبول کیا اور پھر اس نے اس کی آبیاری کی اور وہ تن آور درخت بنا،
تو اس پر بڑے شاندار اخلاق کا پھل آتا ہے، شاندار کردار کا پھل آتا ہے. تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. جو عقیدہ آخرت رکھتا ہے یہ بیج اس کے اندر ہے، اس کے مزاج میں تخریب کاری نہیں ہوتی، اس کے مزاج میں فساد نہیں ہوتا، وہ دنیا میں ذاتی بڑائی نہیں چاہتا، وہ دنیا میں ذاتی سربلندی نہیں چاہتا. یہ وہ آدمی ہے جس کے دل نے آخرت کا بیج قبول کیا اور اس کی آبیاری ہوئی. وہ دنیا میں بڑائی نہیں چاہتا. اگر اللہ کریم اسے دنیا دے دے، دولت دے دے، اقتدار دے دے، تو وہ کہتا ہے اے اللہ، اس کا سر اللہ کے سامنے اور جھکنے لگتا ہے اور اللہ کی فرما برداری میں اور آگے بڑھتا ہے اور اللہ سے التجا کرتا. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے اللہ، میرا خاتمہ اپنی فرما برداری پہ فرما اور میرا حشر کل نیک لوگوں کے ساتھ فرما. اور جب عقیدہ آخرت کا بیج نہیں ہوتا تو جب اس کے پاس اقتدار اور دولت آتی ہے تو اس کے اندر تکبر آتا ہے، غرور آتا ہے، دوسروں کی حقارت آتی ہے، اس کی زندگی میں ناشکری آتی ہے. اور جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے لیے خرچ کرو تو کہتا ہے یہ تو میرا ہنر ہے، میری ہوشیاری ہے، میرا علم ہے، میں کیوں خرچ کروں؟ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. یہ وہ آدمی ہے جس کے دل نے عقیدہ آخرت کا بیج قبول نہیں کیا، بڑا سرمایہ لیکن تکبر ساتھ لے کے آیا، فساد ساتھ لے کے آیا، سرکشی ساتھ لے کے آیا، ناشکری ساتھ لے کے آیا. تو دنیا میں دو مختلف قسم کے لوگ ہیں. ایک کھیتی بنا رہے ہیں، فوراً نفع چاہتے ہیں، فوراً اس کا فائدہ چاہتے ہیں. اور ایک وہ ہیں جو بیج بوتے ہیں لیکن کہتے ہیں اس کا نفع کل ملے، اس کا ثمرہ پورے طور پہ کل نصیب ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یہ بڑے دانش مند اور دور اندیش ہیں. تو دل کی دنیا عقیدہ آخرت کا بیج قبول کر لے اور پھر اس کی بیج کی آبیاری کرے اور وہ پھر سایہ دار پھل بن جائے، درخت بن جائے، تو اس پہ جو پھل آتا ہے وہ بڑا میٹھا ہوتا ہے. اس لیے عقیدہ آخرت کا بیج رکھنے والا اور اس کی آبیاری کرنے والا اس دنیا میں ڈپریشن میں نہیں جاتا، اس کی زندگی میں مایوسی نہیں آتی، وہ ڈپریشن میں نہیں جاتا، مایوسی نہیں آتی، وہ خودکشیاں نہیں کرتا، وہ نشہ آور دواؤں پہ نہیں آتا. یہ ساری بیماریاں اس معاشرے کی تھیں جس معاشرے میں عقیدہ آخرت کا بیج ان کے دلوں نے قبول نہیں کیا ہوتا. اس لیے آج وہاں خودکشیاں بھی زیادہ ہے، نفسیاتی مریض بھی زیادہ ہے. اس لیے آج وہاں خودکشیاں بھی زیادہ ہیں، نفسیاتی مریض بھی زیادہ ہیں. حالانکہ دنیا کی ٹھاٹھ باٹھ ہے، چمک دمک ہے، لیکن وہ بد نصیب لوگ اس عقیدہ آخرت کے بیج سے، تخم سے ان کا دل کی دنیا محروم ہے.
اس لیے جب انہیں یہاں دنیا میں ٹھوکر لگتی ہے، ذرا سی ازمائش آتی ہے، حواس باختہ ہو جاتے ہیں، حواس باختہ ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اور سبحان اللہ، جن کے دل کی دنیا نے آخرت کا عبیر قبول کیا اور پھر اس کی آبیاری کی، ناگواریاں اور تکالیف وہاں بھی آتی ہیں، وہ کہتی ہے یہ کھیتی بن رہی ہے، اس سے میرے آخرت اچھی ہو رہی۔ صبر، تحمل، برداشت، اللہ کے ہاں سے اجر و ثواب کی امید، یہ جو عقیدہ ہے یہ اس کی زندگی کو ہر وقت خوشگوار رکھتا، اس کی زندگی کو ہر وقت مطمئن رکھتا ہے۔ بلکہ یوں کہیے تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم، یہ آخرت کی زندگی کا بیج رکھنے والا ہمیشہ مطمئن رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہ سمجھتا ہے دنیا کا نقصان کوئی نقصان نہیں، یہاں کی ذلت کوئی ذلت نہیں، یہاں کا گھاٹا حقیقت میں کوئی گھاٹا نہیں، اصل گھاٹا تو آخرت کا ہے، اصل ذلت تو وہاں کی ہے، اصل نقصان تو وہاں کا ہے، اصل محرومی تو وہاں کی ہے۔ یہ تو کھیت ہے جو آج بو رہے ہیں، اس کا پھل کل کھانا ہے۔ تو میرے عزیزو، دنیا میں دو قسم کے لوگ رہتے ہیں، دونوں کھیت میں بیج بو رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک اس کھیت کا نفع آج ہی چاہتا ہے، آج ہی چاہتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو اس کا نفع آخرت میں چاہتے ہیں، عزت وہاں کی چاہتے ہیں، کامیابی وہاں کی چاہتے ہیں، اور اس کا ثمرہ پھر اس دنیا میں ملتا ہے، ہمیشہ خوشگوار زندگی گزارتے۔ جن کا دل عقیدہ آخرت کی بیج سے خالی ہے، یا بیج تو ان کے دل نے قبول کیا لیکن اس کی آبیاری نہیں کی، ہیں تو مسلمان مردم شماری میں، کہنے میں یہ مسلمان ہیں، لیکن عقیدہ آخرت کا بیج مرے جا رہا ہے، اس کا خیال بھی نہیں آتا، اس کی آبیاری کی فکر ہی نہیں۔ قسم خدا کی ایسے دل ہمیشہ پریشان رہتے، یہ پتھر پہ لکیر ہے۔ جیسے سورج کے نکلنے کے بعد دن کا آنا یقینی، سورج کے بعد جانے کے بعد شام کا آنا یقینی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ کریم کہہ رہا ہے ان کی زندگی تلخ ہوتی ہے، ان کی زندگی میں بے چینی اور بے سکونی ہوتی ہے، لاکھوں کروڑوں ہوں، اربوں کھربوں ہوں، عقیدہ آخرت کا تخم اس دل میں نہ ہو، اس دل میں کبھی سکون نہیں آ سکتا، اس دل میں کبھی سکون نہیں آ سکتا۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من جعل ہمہ ہم الآخرہ کفاہ اللہ ہم دنیاہ، من جعل ہمہ ہم الآخرہ کفاہ اللہ ہم دنیاہ، جس کا عقیدہ آخرت ہے اور اس کھیتی کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے، اللہ اسے دنیا کے سارے غموں سے نجات نصیب فرما دیتے۔ سچے نبی کہہ رہے کسی کو دنیا کا غم کھائے جا رہا ہے، صحت چلی گئی، دولت چلی گئی، معیشت چلی گئی، فلاں چلا گیا، فلاں نقصان ہو گیا، اور یہ غم اسے پریشانی کی حد تک کھائے جا رہا ہے، سمجھ لے اسے آخرت کی زندگی کا ہوا بھی نہیں لگی، عقیدہ آخرت کی ہوا بھی نہیں لگی۔ سچے نبی نے بتایا یہ دونوں غم اکٹھے نہیں ہو سکتے، یہ دونوں فکریں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ زبردست عقیدہ تھا، زبردست بیج اور تخم تھا، خوش نصیبی سے ہمارے دل نے اس بیج کو قبول تو کیا، اب یاری نہیں کی، اب یاری نہیں کی،
اس بیج کی خدمت نہیں ہوئی، تبھی اس عقیدہ آخرت کے درخت کا پھل نہیں آیا. نہ وہ اخلاق میں نظر آتا ہے، نہ وہ بازاروں میں نظر آتا ہے، نہ وہ سوچ اور فکر میں نظر آتا ہے. جیسے ایک کافر کی زندگی بدقسمتی سے، ایسا ایک مسلمان کی زندگی. دونوں کی زندگیوں میں کوئی فرق نہیں، ورنہ دو بیج الگ الگ ہوں تو درخت دونوں الگ ہوتے ہیں، پتے الگ ہوتے ہیں، پھل الگ ہوتے ہیں. ایک عقیدہ آخرت کا بیج رکھتا ہے اور ایک اس سے خالی ہے، تو دونوں میں بڑا فرق ہے. تو عقیدہ آخرت کا بیج خوش نصیبی سے ہمیں اللہ نے ایسے گھروں میں زندگی دی جہاں یہ سلسلہ وراثت میں چل رہا تھا. ابا مسلمان، دادا مسلمان، نانا مسلمان، لیکن یہ عقیدہ آخرت کا بیج وراثت سے چلتا نہیں ہے. یہ وراثت سے نہیں چلتا، اس کی تو آبیاری کرنی پڑتی ہے، اس بیج کی تو خدمت کرنی پڑتی ہے، اس عقیدہ آخرت کو تو تازہ رکھنا پڑتا ہے، تب اس کا میٹھا پھل کھائے گا، تب اس کے اخلاق سنوریں گے، تب اس کی زندگی کا کردار بنے گا، تب اس کی زندگی میں اللہ کی فرما برداری اور عاجزی انکساری آئے گی. بیج تو قبول کیا، بڑھ گیا، کبھی آبیاری نہیں کی. ہم اپنے بچے اور بچیوں کو دیکھیں، اپنے گھروں کی زندگی کا نقشہ دیکھیں، اپنا رات دن دیکھیں، بتائیے کون سی کھیتی کی فکر زیادہ ہے؟ کون سی کھیتی کی زیادہ فکر ہے؟ کلا بل تحبون العاجلہ. اللہ کہہ رہے ہاں، تمہیں اس دنیا کی جو عاجلہ ہے، جلدی ملنے والی ہے، اس کی تمہاری محبت تمہارے اندر رچ بس گئی. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور اس زندگی کو تم بھول ہی گئے. لیکن اس کی سزا کیا ملی؟ اس بیج کی مر جانے کا نقصان کیا ملا؟ ہر وقت دل خوف زدہ، ہر وقت دل بے چین، ہر وقت دل میں ناشکری، ہر وقت دل کے اندر شکوے شکایت. یہ اس عقیدے کی کمزوری یا محرومی کا نتیجہ ہے. وہ تو زبردست عقیدہ تھا اور اس پر تو زبردست درخت آنا تھا، پھل ملنا تھا، پھل ملنا تھا. تو دنیا میں دونوں قسم کے کھیت آباد ہیں. دنیا کو کھیت سمجھ لیا اور یہی پھل اٹھانا چاہتے ہیں، اور دوسرے وہ خوش نصیب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یہ دور اندیش ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے یہ روشن خیال ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے یہ عقل مند ہیں. من ایکس الناس واحزم الناس، من ایکس الناس واحزم الناس. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اکثرهم ذکرا للموت اکثرهم استعدادا للموت ذهبوا بشرف الدنيا وکرامت الاخرہ. یہ ہیں عقل مند لوگ جو دنیا میں محنت کرتے ہیں لیکن آخرت کی کھیتی سنوار رہے ہیں، آخرت کی بڑائی چاہتے ہیں، وہاں کی عزت مطلوب ہے، وہاں کی کامیابی ان کی زندگی کا مقصد ہے. ایسے لوگوں کا ثمرہ اور اس کا میٹھا پھل اس دنیا میں یہ ملتا ہے. اللہ اس دلوں کو غم اور پریشانیوں سے محفوظ کر دیتے ہیں. اللہ اس دل کو بے سکونی اور بے چینی سے محفوظ فرما دیتے ہیں. یہ اس عقیدے کا اور اس تخم کا اور اس بیج کا اس دنیا میں مبارک پھل ہے. اللہ رب العزت اس زندگی کا صحیح یقین نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.